دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے ماہراز خطیب حق عزیز حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہباز صاحب آپ رہیہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں اللہ کا کلام سنائیں گے۔ محترم جناب قاری محمد اکرم شہباز صاحب آپ رہیہ۔ نام ٹائم رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، اللہ پاک دی مقدس کلام دے اندروں سورہ توبہ اس دی 24 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت، آپ دی سیرت پاک دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہو۔ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے اندر جو کہ الحمدللہ جماعت دا ایک عظیم ادارہ ہے اور بڑی دیر تو دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ساڑھے اساتذہ کرام خصوصاً خطیب پاکستان محترم قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ
انہوں نے محنتوں نو اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. اچھی آمین کہہ دیں. میں جو چند منٹ اندر مسئلہ بیان کرنا چاہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام امت دے نام، آپ دی آمد تے خوشی منانا اور سال تو بعد ایک دن چنڈیاں لگا لینا، جلوس کٹ لینا، کیا یہ دین ہے یا یہ کافی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام نبی پاک اور نبی علیہ السلام دے صحابہ تو ثابت، اور یہ بات بھی پکی کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نے جتنی محبت نبی علیہ السلام نال کی تھی وہ دی مثال اور کوئی بھی پیش کر سکتا، تو پتہ چلے آئے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ انہوں نے محبت کی تھی دل نال بھی عمل نال بھی، پر انہوں نے جتنے عمل ساڑھے لوگ کر دینے ربیع الاول دے اندر اے اعمال کیتے، اور اس بات کا اعتراف انہوں نے خود بریلوی علماء نے بھی کی تھی. مولانا غلام رسول سعیدی بہت بڑے انہوں نے عالم گزرے، سال ڈیڑھ پہلے فوت ہوئے نے کراچی دے. انہوں نے تفسیر بھی لکھی، صحیح بخاری دی بھی شرح، صحیح مسلم دی بھی شرح، بڑیاں کتاباں. صحیح مسلم دی شرح دے اندر انہوں نے لکھے ہے کہ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے اے جلوس تے چنڈیاں وغیرہ والا کام کیتا، انہیں نہیں کیتا. تو ساری دلیل انہوں نے گھر اندر موجود. اسی بھی یہی کہنے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نہیں کیتا اسی بھی وہ کر دے، گل ٹھیک ہے. اور اسی طرح طاہر القادری صاحب انہوں نے بھی کتاب ہے عید میلاد النبی کی شرح حیثیت، وہ دے اندر انہوں نے بھی لکھے ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک کام نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا تو اللہ دا شکر ہے، اسی بھی وہ کام نہیں کر دے جو نبی پاک دے صحابہ نے. یہ اللہ دا شکر. تو جو میرل کرنا میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا، قرآن پاک چوں بھی ہوئی بات ثابت، حدیث پاک چوں بھی یہی ثابت کہ ایک کام موجود نہیں شریعت اندر. بازارہ چ نکلو تے لالا لالا تے جناب ہون تے پنگڑے، اللہ معاف کرے نیٹ کڈو نا جڑے منڈے استعمال کر دے نوی نسل، وہ دیکھو نچ رہے نے، پنگڑے پا رہے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے آیا ہی اس واسطے ہاں، اللہ نے مینوں مبعوث فرمایا تاکہ میں آلات موسیقی توڑ دیاں. مینوں موسیقی پسند، ایتھے موسیقی اور جناب سارا کچھ ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اور کیا جا رہا ہے کہ سانو خوشی ہے. حضرات ایسی خوشی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ تہاڈی تباہی اور بربادی دا سبب نہ بن جائے کہ تسی شیطانی کام کر رہے ہو اور وہ دے اندر موسیقی اور وہ دے اندر جناب ناچ گانا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دعا کرو اللہ پاک کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات آئیے، انہاں جلسے دا ایک مقصد ہے، انہاں پروگرامہ دا ایک مقصد ہے. تسی تشریف لے آئے ہو ٹائم کڈ کے، کوئی دکان چھڈ کے، کوئی کام چھڈ کے، ویلا تے کوئی بھی نہیں نا. وہ تسی دین سنن آئے ہو، دین سکھن آئے ہو، تو ساڈا حق بندا ہے کہ اسی تانوں خالص دین سکھائیے، خالص دین سنائیے. منانا ساڈی ذمہ داری. وہ بولو یار، منانا تے نبیاں دی ذمہ داری نہیں. وما انت علیہم بمسیطر. اے میرے سونے محبوب جی تسی انہاں تے کوئی دروغ ہے نہیں، سنانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. واضح کر کے گل سمجھا دیو، پیار نہ محبت نہ فتوے بازی نہیں، لیکن بات نو واضح کرنا بھی ساڈی ذمہ داری. ساڈے کولوں پوچھ ہوئے گی کہ تسی حق بات لوگاں دے سامنے بیان کیتا یا نہیں کی. لیکن اسی فرقہ واریت نہیں پھیلاندے، اسی انتہا پسندی نہیں پھیلاندے، لیکن حق بات نو چھپاندے بھی نہیں. آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دی شان و عظمت دے والے نال اور جو میں تواڈے سامنے بات کرنا چاہنا، آپ دا پیغام کیا ہے امت نو سنیے. پہلی جو آیت کریمہ پڑھی اللہ دے پاک پیغمبر دے اللہ اکبر عظمت اندر رب دے قرآن نے اس بات نو ذکر کی اور فرمایا قل، اے میرے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے. ایون دیکھ قرآن پاک سے، لیکن قل دے ذریعے اللہ پاک نے اس نبی پاک علیہ السلام دا پیغام بھی بڑھایا. بال کے کائنات نے فرمایا سنو اللہ پاک دا قرآن
کیا پیغام ہے؟ قل اے محبوب جی پیغام دے دیو اپنی امت نو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تواڈے والدین، اگر تواڈیاں اولاداں، اگر تواڈے بھائی، اگر تواڈیاں بیویاں، تواڈا سارا خاندان، اللہ پاک فرماتے نے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تواڈی تجارت ہوے، تواڈا مال ہوے، تواڈا گھر بار ہوے، یہ ساریاں چیزاں نال بندے نو محبت ہے، والدین نال بھی محبت، بچیاں نال بھی محبت، بھائیاں نال بھی محبت، بیوی نال بھی محبت، مال نال بھی محبت، تجارت نال بھی محبت ہے، انسان کو اپنے گھر نال بھی محبت ہے، پر محبت ایک حد تک ہونی چاہیے نا۔ اللہ پاک فرماتے نے اگر انہاں محبتاں نو نبی پاک دی محبت تو بڑھا دیو گے، اگر دنیا دی محبتاں نو اللہ دی محبت تو بڑھا دیو گے، جہاد فی سبیل اللہ دی محبت تو بڑھا دیو گے، سنو اللہ پاک دا قرآن، اے کائنات دے لوگو، اگر یہ ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ اگر دنیا دی محبت تو زیادہ ہوئے گی، سونے نبی پاک دی محبت نہ لو، اللہ پاک دی محبت نہ لو، جہاد فی سبیل اللہ دی محبت نہ لو، پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرو، اللہ پاک دے غضب دا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بے امرہی، اللہ پاک اپنا عذاب نازل کر دے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک فاسق قوم نو کدی ہدایت عطا نہیں کر دے۔ جیڑا بندہ نافرمان ہی ہو جائے، سنن واسطے تیار ہی نہیں، انہوں حدیث سناؤ نا جی میرے بابا نے یوں فرمایا ہے، اے فاسق بندہ ہے، نبی صحیح بخاری دی حدیث رکھو، نا جی نا میری فقہ اندر یوں آیا ہے، اے فاسق بندہ ہے۔ جیڑا بندہ نہ قرآن سنن واسطے تیار ہے، نہ حدیث پاک سنن واسطے تیار ہے، چاہے کوئی خطیب، چاہے کوئی مولوی، چاہے کوئی عام ہے، وہ سامنے دین پیش کرو، سنن واسطے تیار نہیں، اے فاسق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں ایسے فاسقہ نو کدی ہدایت نہیں دیواں گا، اے ایویں ذلیل ہون گے، اے ایویں گمراہ رہن گے جنہاں کدی غور ہی نہیں کیتا۔ دوسرا پیغام ایتھوں پتہ کی چلیا، اوے اپنے والدین نالوں ود کے محبت نبی پاک علیہ السلام نال کرنی ہے، اور اہل حدیث دا طالب علم پیغام دینا چاہتا ہے۔ مولویاں نے اپنی جناب روزی روٹی دی خاطر متنفر کیتا اور آکھیا کہ اہل حدیثاں دے قریب نہ جایا جے، اے بڑے بھائی جنی نبی پاک دی معاذ اللہ عزت کر دینے، اے جملہ بچے نو سکھایا گیا، اے مغالطہ لوگوں دے ذہن اندر بٹھایا گیا۔ لوگوں میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اے مولوی جھوٹ بول دے، مسجد اندر بیٹھ کے اور جناب منبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول دے۔ سادہ عقیدہ بھائی کیا، ایک طرف والدین ہون، ایک پاسے بہن بھائی ہون، ایک پاسے پوری کائنات ہوئے، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، اپنی جان بھی ہوئے۔ میرا عقیدہ ہے، میری جماعت دا عقیدہ ہے، جان بھی نیچے، سارا جہان بھی نیچے، سب تو زیادہ محبت کرنی ہے تے آمنہ دے لال نال کرنی ہے۔ جناب محمد پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرو، اپنی جان تو ود کے مسئلہ سن چکے ہو، مولانا عزیر الحق مدنی صاحب بیان کر چکے، اپنی جان تو ود کے محبت کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعہ میں دہرانا نہیں چاہتا، صرف تینوں دسنا چاہنا، یہ پیغام ہے میرے سونے نبی پاک دا، سارے جہان تو ود کے سونے نبی پاک نال محبت کریا کر، اللہ اللہ اللہ۔ اور لوگوں سنو دوسرا پیغام اللہ پاک دے قرآن دا بیان کرنا چاہنا۔ مالک کائنات نے فرمایا، آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔
میرے سونے محبوب جی فرما دیو پیغام دے دیو اللہ اکبر کبیرہ اگر ساری دنیا دا پانی جڑا سمندراں دا سیاہی بن جاوے اللہ پاک دے کلمات نو لکھنا کوئی چاہے ساری دنیا دے درخت جڑے نے ایک کلمہ بن جان اور دوسرے مقام تے فرمایا 7 گنا بڑھا بھی دیتا جائے اے سارا پانی اور پوری دنیا دے درختاں دیاں کلمہ بن جان ساری دنیا اللہ دی تعریف لکھنا چاہے ساری دنیا اللہ دے کلمات لکھنا چاہے ساری دنیا مٹ جائے گی اے سارا پانی ختم ہو جائے گا اے ساریاں کلمہ ختم ہو جان گیاں مالک کائنات نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اے کائنات دے لوگو اللہ دے کلمے ختم نہیں ہون گے اللہ پاک دی تعریف ختم نہیں ہوئے گی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا یہ تھے اللہ فرماتے ہیں دگنا کر لو دوسرا حوالہ دے چکے ہیں 7 گنا بھی کر لو پھر بھی اللہ پاک دی تعریف پوری نہیں ہوندی اے تھوڑے نبی پاک دا پیغام ہے سب تو بڑی تعریف کی دی ہے سارے بولو سب تو بڑی تعریف میرے اللہ پاک دیئے الحمدللہ رب العالمین ہر نواز اندر پڑھ دے ہو نا اور اگلی آیت کریمہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم میں کہا کئی مولوی سانو اندر اے نہیں مندے وہ نہیں مندے میں کہا قرآن دی ایتا تے نشان تسی لا دیو اونا دا ترجمہ تفسیر اسی کر دینے تے کئیاں تے اسی لا دینے تسی کر دیو اپنی مسیح تے پڑھاؤ جمعہ تسی سانو لا دیو جیڑیا مردی ایتا اسی او دا بڑھا دینے جمعہ ترجمہ بھی تو ادا کر دینے ہے بغیر بریکٹ تو جیڑی بھئی ڈنڈی ماری ہو نہیں سیدھا ترجمہ تے تسی او کر دیو جیڑیا ایتا اسی دینے پتہ لگ جائے گا لوگوں کہ قرآن کدے نال ہے سنیے مالک کائنات دا قرآن سونے نبی پاک دے پیغام دے ذریعے کل کہہ کے اللہ پاک نے فرمایا ہے پیغام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم اے میرے سونے محبوب جی فرما دیجئے میں بھی تواڈی طرح بشر ہاں تواڈی طرح میری فضیلت نہیں بلکہ تواڈی طرح بشر ہاں اے صرف جنس دی بات ہے اے نہیں کہ فضیلت ساڈی طرح ہے کئی آدھے ویکھو جی اپنے جیسا کہندے نے میں کہا جنس ساڈے جیسی پر شان پوری کائنات تو اعلیٰ عظمت پوری کائنات تو اعلیٰ میں کہا تسی بیٹھے ہو سارے برابر ایتھے کئی بیٹھے نے کوئی زیادہ نیک ہے کوئی تھوڑا نیک ہے تے انسان ہی لینا ہن بندہ کہے جی او والا بہتا نیک ہے انسان ہی نہیں رہ گیا اے کیڑی بات نبی پاک علیہ السلام نو اللہ فرما رہے محبوب جی اعلان کر دیو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد مالک کائنات دا قرآن سنو سنے نبی پاک دا پیغام قرآن پاک دے ذریعے میں تواڈے جیسا بشر ہاں جنس اندر جدو شان دی واری آئے گی سارے نبیاں تو اعلیٰ سارے رسولاں تو اعلیٰ سارے پیغمبراں تو اعلیٰ پر جنس میری تواڈے والی ہے اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا محبوب جی اعلان کر دیو تواڈا الہ اکو ہی ہے تواڈا مشکل کشا اکو ہی ہے تواڈا حاجت روا اکو ہی ہے تواڈا داتا اکو ہی ہے غوث اکو ہی ہے مدد کرن والا اکو ہی ہے اولاداں دین والا اکو ہی ہے علی کل شیء قدیر اکو ہی ہے نفع نقصان دا مالک اکو ہی ہے الہکم الہ واحد تواڈا معبود ایک ہے تواڈا معبود ایک ہے اور سنو لوگوں ایک اور پیغام اللہ پاک دے قرآن دا پر ایت کریمہ پوری کر لواں مالک کائنات نے فرمایا فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا
اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات چاہتا ہے، جیڑا آخرت تے یقین رکھدا ہے، مرن تو بعد دی زندگی نو حقیقی جاندا ہے، وہ چنگے عمل کرے، نیک اعمال کرے، وہ نماز پڑھیا کرے، روزے آن روزے رکھیا کرے، اگر اللہ توفیق دیتی حج عمرے کرے، اللہ پاک نے مال دیتا ہے زکات ادا کرے، اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کریا کرے، اپنے اخلاق نو اچھا کرے، اپنے والدین دی خدمت کرے، اپنے ہمسایاں نال چنگا سلوک کرے، اعمالا صالحا اچھے اعمال کر لوے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ پاک نال ایک بھی شریک نہ بڑھاوے تے ہزاراں لوکاں بڑھا چھڑے، ہزاراں داتے، ہزاراں مشکل کشا، ہزاراں اللہ دی قسم مددگار بڑھا چھڑے نے، وہ کوئی بھی نہیں، اللہ نے ایک بھی میرا شریک نہیں۔ اور میں حدیث پاک سناواں تے اگلی آیت پھر سناواں گا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام کیا ہے؟ آقا فرماندے نے اے کائنات آخری ایام نے، آپ آخری لمحات نے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو پیغام، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، دوسری روایت دے الفاظ نے قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ پاک یہودیاں تے لعنت کرے، اللہ پاک عیسائیاں تے لعنت کرے، انہاں اپنے نبیاں تے نیک بندیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ دا پیغام کیا ہے؟ جو قبر نو سجدہ کرے گا او تے اللہ دی لعنت ہے، چاہے وہ قبر نبی دی ہوئے، چاہے وہ قبر ولی دی ہوئے، وہ زندہ نبی نو سجدہ جائز نہیں تے قبر تے کیویں جائز ہو سکتا ہے، وہ زندہ ولی نو سجدہ جائز نہیں تے قبر تے کیویں جائز ہو سکتا ہے۔ پھر آندے نے جی اسی سجدہ نہیں کر دے، میں انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا، میں ایک دربار تو گزرا، میں ویکھاں تے صحیح سلطان بہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک مائی اوتھے سجدے چ پئی ہوے این منہ کر کے، چونکہ قبر ادھر تھی نا تے لیندا تے ادھر ہے نا، ادھر منہ ایڈا لمبا سجدہ کہ 10-15 منٹ اسی اوتھے رہے ہونے تے وہ اٹھی نہیں سجدے جو۔ میں کہا کاش کتے اللہ دے سامنے ایک منٹ دا ہی کر لوے، میرا مالک تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر چھڈے، اودوں تے سر تھلے نہیں لگدا تے تاں چک لیندے ہو، جویں کبوتر دانے چگدا ہے، جویں کاں ٹھونگے ماردا ہے، انج سجدے ہو رہے ہوندے نے نماز اندر، رب نہیں سجدہ کیسا تے غیر اللہ واسطے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ آپ دا پیغام ہے سجدہ صرف اللہ نو ہوئے گا، بولو سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہوئے گا۔ اے اللہ نے سانو الحمدللہ، اے اللہ دا فضل ہے، احسان ہے، اللہ رب ذوالجلال نے منہج تے مسلک عطا کیتے، اسی سجدہ کرنے آتے صرف رب ذوالجلال نو کرنے آ۔ اور سنیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام، اللہ پاک دا قرآن سنانا چاہنا۔ مالک کائنات نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، میرے سونے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ۔ اے سورت انعام پڑھ رہے آواں، اللہ دے قرآن دا 7واں پارہ پڑھ رہے آواں، اور دی آیت نمبر 50 پڑھ رہے آواں۔ کر جا کے ترجمے کھڑیا جے، میں تینوں ایویں نہیں دعوت دے رہا، قرآن و حدیث دی دعوت ہے، اے خالص دعوت ہے، اے مرکز توحید دا پیغام ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال اوہی پیغام جو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام۔ کیا پیغام ہے؟ قل محبوب جی فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے، لا اقول لکم، میں تو انو یہ نہیں کہنا اندی خزائن اللہ، میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، فرمایا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، رب دا قرآن ہے، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور لوگوں میں اے بھی نہیں کہندا کہ میں غیب جاننا وا، آپ فرماتے ہیں میں غیب بھی جاندا، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جاندا، ولا اقول لکم انی ملک، میں اے بھی نہیں کہندا کہ میں فرشتہ وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تین مسئلے سے حل ہو گئے نا کہ سارے اختیارات کدے کول نے، سارے خزانے دا مالک کون ہے؟
میرا اللہ ہے، اور عالم الغیب بھی صرف میرا اللہ ہے۔ اور لوگوں آمینہ دلال نوری مخلوق چو نہیں آئے بلکہ انسانہ چو آئے، بشر چو بن کے آئے۔ اللہ نے سردار نوریاں دا بھی بنا سڑے ہے۔ اور لوگوں آج میں بھی پیغام دینا چاہنا، ناروے دے اندر میں دیکھیا ایک بدبخت خنزیر تو بھی گندہ انسان قرآن پاک نو اگ لا رہا سی۔ اللہ نے ایک نوجوان نو کھڑا کیتا جدا نام عمر لیاس ہے، اسی سلام پیش کرنے اس نے جا کے اس نے پکڑیا، مارن لگا، پولیس آ گئی، لیکن غیرت ایمانی آج بھی زندہ ہے۔ لوگوں میں جنہی بات کرنا چاہنا، انشاءاللہ قرآن زندہ رہے گا، نبی علیہ السلام دا پیغام زندہ رہے گا، کوئی مانے نہ مانے، رب دا قرآن زندہ باد، نبی علیہ السلام دا فرمان زندہ باد۔ اور ایتھے میں پھر ضرور ان اشعار دے نال اپنی بات نو مزین کرنا چاہنا اور تیرے دل و دماغ نو معطر کرنا چاہنا۔ میرے آمینہ دلال علیہ السلام کتنا پیارا ایمان، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام دا پیغام، اللہ اللہ اللہ۔ کوئی سڑدا تے سڑ جائے، کوئی مردا تے مر جائے، اسی پنڈا تے شہراں وچ قرآن سنانا ہے۔ اچھی کہہ دیو انشاءاللہ ناروے دے خنزیر اے بغیرت قوم انشاءاللہ ذلیل ہوئے گی، انہاں دے وڈیرے بھی ذلیل ہوئے، جنہیں بھی قرآن پاک دے نال بے وفائی کی تھی اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ انشاءاللہ اسلام زندہ باد ہے، انشاءاللہ قرآن زندہ باد ہے، نبی علیہ السلام دی شان زندہ باد ہے۔ اس واسطے سن لین پیغام، اللہ اللہ اللہ۔ مودی سڑدا تے سڑ جائے، ٹرمپ مردا تے مر جائے، اسی پنڈا تے شہراں وچ قرآن سنانا ہے۔ سرکار جیا سونا نہیں آیا نیانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے۔ یہ ساڑھا ایمان ساڑھا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں بات دور نہ چلی جائے، میں عرض کرنا چاہنا سونے نبی پاک دا پیغام کیا ہے؟ پھر سنا ماشاءاللہ دیکھیں نا پروانہ آ گیا۔ کوئی سڑدا تے سڑ جا، مفتی صاحب دیکھو کیسے کیسے پر اللہ دی قسم ہے قرآن اور حدیث بیان ہوئے تے لوگ محبت نہ سن دیں، اور شعر بھی قرآن حدیث دے مطابق انشاءاللہ۔ اور پیغام کافرہ نو کوئی سڑدا تے سڑ جاوے، کوئی مردا تے مر جاوے، اسی پنڈا تے شہراں وچ قرآن سنانا ہے۔ سرکار جیا سونا نہیں آیا نیانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا ہی پیارا جملہ، دل کردہ ہے پڑھ جاواں قرآن حدیث۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ او درود پاک پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ اللہ دے فضل و کرم نالے پڑھن گے تائیں تے آئے نے مسجد اندر۔ دل کردہ ہے پڑھ جاواں جدوں دا اے سنے آئے، وچ محشر دے آقا دیدار کرونا ہے، وچ محشر دے آقا دیدار کرونا ہے۔ سرکار جیا سونا نہیں آیا نیاونا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ، محبت پریا جملہ، میں اپنے پائی دی لازمی فرمائش پوری کرنا چاہنا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو، میں آپ تے نیواں۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پوری پوری انشاءاللہ سمجھ ہونی ہے، اللہ نے فضل و کرم۔ میں آپ تے ماڑا، میں آپ تے نیواں، نسبت نو میری
کو جدے والغ میری نسبت فلکاں دا پروڑائے فلکاں دا پروڑائے سرکار جیا سوڑا نہیں آیا نہ اوڑائے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنوڑائے آؤ لوگوں بل آخری کرن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام امت دے نام مالک کائنات نے فرمایا کل اے کل دی بات کرے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے محبوب جی پیغام دے دے ہو اگر اللہ لال محبت کرنا چاہتے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر لو تابعداری کر لو ارشاد مالک تنل آپ محبت فرمائے گا تواڈے گناہی معاف فرما دے گا وہ بڑا بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے اور عام کلاں دے نام تے دنیا بڑی خوش ہو جاندی ہے راضی ہو جاندی ہے چلو کھان پین میں کچھ مل جانا اج آ بھی کل سنو نا قل هو اللہ احد اے اولا تو سارے نو یہ نا قل ہو واللہ احد سوڑے محبوب جی پیغام دے دے امت نو اللہ ایک یکتا تنہا ہے اللہ الصمد او بے نیاز لم یلد ولم یولد انہیں جنیا میں کسی نو نہیں او کسی وچوں نہیں جنیا گیا ولم یکن لہ کفوا احد اس مالک دا کوئی ہمسر نہیں کوئی برابری کرنے والا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ اس بات دا اعلان کراں علا کل شیء قدیر اللہ تو علیم تو بصیر تو خبیر اللہ تو علا کل شیء قدیر اللہ تو دکھیاں دے دکھ بھی مٹاویں اللہ تو جنوں چاہے خوشیاں وکھاویں اللہ تو بادشاہ نو کر دے فقیر اللہ تو علا کل شیء قدیر اللہ تو وقو وق پھلاندی مٹھاس وکھری امب کنو نالے اناناس وکھری موسمہ دی بدلی تاثیر اللہ تو علا کل شیء قدیر اللہ تو تھما باجو بے کوکے میں آسمان روکے اللہ اکبر کبیرہ پانی اتے سارائی جہان روکے بڑھان والی کیتی ہے اخیر اللہ تو علا کل شیء قدیر اللہ تو اے میرے اللہ دیاں صفتہ نے جو آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتے ایک اللہ دی توحید نو مان لو نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو پلے باندھ لو اپنی زندگی دا زیور بنا لو انشاءاللہ دنیا اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر توحید نہ ہوئی نبی علیہ السلام دی سنت نہ ہوئی اگر نیک عمال نہ ہوئے پچھتاؤ گے مارے جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے زندگی تھوڑی جی چند لمحات چند دن جناب پتہ نہیں چند مہینے کتنے منٹ باقی اللہ نو راضی کر لو دین خالص سنیا کرو عمل خالص کریا کرو دین خالص سنیا کرو اللہ دی رضا واسطے عمل کریا کرو انشاءاللہ میرا مالک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے گا رسول پاک کا پیغام امت دے نام چند مقامات تو تواڈے سامنے پیش کیتے اللہ پاک منو اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ احسن الجزا ابھی آپ تشریف رکھیں آج کی نشست کے آخری خطیب ہیں بلبل قرآن قاری اللہ ڈاکٹر ساجد صاحب جو قرآن سے تشریف لائے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اظہار خیال فرمائیں آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ پسند کریں گے یہ میرے بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت ہی پیارے خطیب ہیں اللہ کا قرآن سنائیں گے آپ صفائی بے دمی سے سنیں انشاءاللہ ان کے خطاب
بعد ہم نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد علامہ ناصر مدنی صاحب حفظہ خطاب فرمائیں گے.